السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. حاضرین محترم، برادران اسلام، بزرگوں اور عزیزوں، سیرت النبی علیہ السلام کے سلسلے کی آخری کڑیاں چل رہی ہیں انشاءاللہ، اور دو درس اور انشاءاللہ سیرت کے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس سے پہلے والے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر صحابہ کرام پر بجلی بن کر گری. جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ صحابہ جو کبار صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت اس معاملے میں اس حادثے کو کتاب نہ لا سکی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس سے اس معاملے میں باہر ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت کی شدت ان کے اندر تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اس سانحے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ کہا کہ جو کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں، وہ منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اس دنیا سے، ایسے ہی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے، 40 دن کے بعد واپس لوٹ گئے، اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئیں گے. یعنی ذہن و دماغ اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کر گیا، اور آپ کے ساتھ کچھ اور صحابہ بھی اس میں شامل ہو گئے. تو یہ اختلاف تھا صحابہ کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا اختلاف، اور بہت بڑا اختلاف، حقیقت کا انکار تھا. اور دوسرے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اختلاف آج تک ہماری اس امت کے اندر موجود ہے، جو امت کو دو فرقوں میں بانٹا ہوا، جس میں بہت بڑا طبقہ بریلویوں کا اور ایک طبقہ دیوبندیوں کا اس میں شامل ہے، جس میں اس بات کا وہ اقرار کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات ہیں، اسی طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس طرح آپ موت سے پہلے بھی زندہ تھے، اسی طرح آپ موت کے بعد بھی، بلکہ موت وہ نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پردہ فرما گئے، آپ اس دنیا سے پردے میں ہو گئے، اور اس پردے میں ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح تمام معاملات کو سنبھالے ہوئے ہیں جس طرح آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کیا کرتے تھے. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ مر چکے ہیں، آپ انتقال کر چکے ہیں، آپ کو موت آ گئی، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ آپ زندہ ہیں. اور اس سے بڑھ کر یہ قدم اور آگے ان بریلیوں کا یہ قول بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے امت پر حرام ٹھہرا دیا. قرآن میں اس کا حکم ہے سورہ احزاب کے اندر، لیکن اس کی وجہ اللہ نے یہ بیان فرمائی کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، یہ تمہاری مائیں. جس طرح ماں کی حرمت ہے، شادی انسان اپنی ماں سے نہیں کر سکتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج، یہ بیویاں امت کی مائیں ہیں روحانی اعتبار سے، اور حرمت کا درجہ وہی.
اللہ نے اس کی علت بیان فرمائی کہ ماؤں کے درجے میں، لیکن یہ بدبخت یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حرام ٹھہرا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنی بیویوں سے چونکہ تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اس وجہ سے اللہ نے اس کو حرام ٹھہرا دیا۔ تو یہ اس امت کا حال ہے، اور میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ اختلاف ہے جو آج اس امت کو فرقوں میں بانٹ رکھا، حیات النبی کا مسئلہ، اور یہی وہ اختلاف تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پہلا اختلاف تھا صحابہ کے درمیان میں، اور بڑے بڑے صحابہ اس میں شامل ہو گئے، عمر جیسی شخصیت شامل ہو گئی، اور مسئلہ حل ہوا، اور بڑی آسانی کے ساتھ حل ہوا۔ اور اس مسئلے کا حل کیا تھا؟ صحابہ کے درمیان میں جو مزاج تھا، صحابہ کے درمیان میں جو منہج تھا، وہ منہج یہ تھا کہ اختلاف چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، لیکن جہاں اللہ اس کے رسول کی بات سامنے آ جائے ہمارے اختلافات وہیں ختم ہو جائیں، اختلافات کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ اس کے رسول کی بات آگے، باقی تمام باتیں اس کے پیچھے۔ اور یہی وہ منہج ہے جو اس امت کے ہر اختلاف کو مٹا سکتا ہے، اور اس امت کو اس دنیا میں بھی کامیاب کر سکتا ہے، اور آخرت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو لے جائیں گے جو اس منہج والے ہیں۔ اور صحابہ کے درمیان میں یہی منہج تھا جس کی وجہ سے اختلاف ختم ہوا۔ پچھلے درس میں یہ بات آپ کے سامنے آ چکی کہ یہ اختلاف جو اتنے بڑے پیمانے پر ہوا، اور عمر جیسی شخصیت تلوار سونتے کھڑے ہو گئے کہ جو کوئی یہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے اس کی گردن میں کاٹ دوں گا۔ اور ایسی صورت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، منبر پر خطبہ دیتے ہیں۔ خطبہ کوئی لمبا چوڑا خطبہ نہیں ہوتا، بلکہ خطبہ کیا ہے؟ مختصر سا خطبہ ہے، چند کلمات پر مشتمل، جس میں حمد و صلات کے بعد وہ کہتے ہیں اے لوگو من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ جان لے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، حی الحی لا یموت، اس کو موت نہیں آتی، وہ زندہ اپنی عبادت میں مشغول رہے، اس کی عبادت کو کرتا رہے۔ لیکن جو کوئی ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، آپ نے یہ فرمایا لیکن اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کر رہا تھا تو وہ یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ مر چکے، وہ انتقال کر چکے۔ اور اتنی بڑی بات تھی کہ انہوں نے بغیر دلیل کے صرف ہوا میں انہوں نے یہ بات نہیں کہی، بلکہ اللہ کی کتاب سے انہوں نے دلیل پیش کی، کیونکہ صحابہ کا منہج یہی تھا جہاں اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول کی بات آ جائے، اپنی بات وہ ختم کر دیں۔ تو اللہ کی بات انہوں نے پیش کی، کتاب اللہ سے آیت دی، دلیل پیش کی، سورہ آل عمران کی آیت انہوں نے تلاوت کی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، اس دنیا میں آئے بہت سارے رسول ہیں، لیکن کسی رسول کو اللہ نے دوام نہیں دیا، کوئی رسول ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا، آئے اور چلے گئے۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ رسول بھی اس دنیا میں آیا ہے پھر چلا جائے گا۔ افإن مات، پھر اللہ نے فرمایا افإن مات، اگر یہ رسول مر جائے، انتقال کر جائے، او قتل، یا شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، صرف اس بات پر کہ اس رسول کو موت آ گئی تم اس دین سے پھر جاؤ گے، اللہ کے دین کو چھوڑ دو گے، انقلبتم علی اعقابکم، اپنے ایڑیوں کے بل تم واپس ہو جاؤ گے، پھر اللہ فرماتے ہیں ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو کوئی اس دین سے پھر جائے، لوٹ جائے، مرتد ہو جائے، اللہ کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ کوئی نقصان نہیں۔ وسيجزي اللہ الشاکرین، اور شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ
ان کی قدر کرنے والے ہیں، ان کو نیک بدلا دینے والے، اچھا بدلا دینے والے۔ تو ابو بکر صدیق نے یہ آیت تلاوت کی، اس موقع پر اپنی اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اس رسول کو موت آ جائے یا شہید کر دیا جائے تو کیا تم اس دین کو چھوڑ دو گے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال ہو چکا، تو اس بنیاد پر کہ اللہ کے رسول کو موت آ گئی تم دین سے واپس نکل جاؤ گے؟ اور یہ سوال اللہ تعالیٰ نے اس وقت نازل کیا سورہ آل عمران میں، جب جنگ احد کا اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا۔ احد کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ لوگوں نے پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کیے گئے، تو بہت سارے صحابہ ہمتیں، بعض ہار گئے، بعض میدان چھوڑنے کی فکر میں ہو گئے، بعض نے کہا کہ جب اللہ کے رسول نہ رہے تو ہماری زندگی کس کام کی، چلو شہید ہو جاؤ۔ مختلف قسم کے افکار صحابہ کے درمیان میں شروع ہو گئے، تو اللہ نے آیت وہاں پر بطور وضاحت نازل کی کہ اس نبی کے ہونے سے یا نہ ہونے سے یہ دین ختم ہونے والا نہیں، اس دین کو لانے والے اللہ نے اس نبی کو ذریعہ بنایا، لیکن یہ دین قائم رہے گا قیامت تک، یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ آیت جب تلاوت کی، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہو چلا کہ واقعتاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں نہیں رہے، جس موت کا اللہ نے وعدہ ذکر کیا ہے وہ موت اللہ کے رسول کو آ چکی ہے۔ اور جیسے ہی مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، میرے جسم کو سنبھالنے کے لیے میرے دونوں پیر انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا، پیروں سے طاقت ختم ہو گئی، دھڑام سے نیچے بیٹھ گئے، اور بعض روایت میں بات آدھی کا پر غشی طاری ہو گئی۔ تو یہ صورتحال۔ اب یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ جو حیات النبی کا اختلاف آج اس امت کے اندر چل رہا ہے، وہی اختلاف ان صحابہ کے درمیان پہلا اختلاف بنا تھا، لیکن جس طرح اختلاف شروع ہوا اسی طرح اختلاف ختم بھی ہو گیا۔ صرف کس بنیاد پر؟ اللہ کی کتاب کی بنیاد پر، نبی کے فرمان کی بنیاد پر۔ حقیقت کو انہوں نے قبول کر لیا، اور آج آپ ہزار دلیلیں پیش کریں ان لوگوں کے سامنے، کئی آیتیں آپ تلاوت کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی قرآن کے اندر، ایک دو آیتیں نہیں، کئی آیتیں، لیکن نہ کوئی آیت ان کے سمجھ میں آتی ہے اور نہ کوئی حدیث ان کے عقل میں آتی ہے۔ اپنی ہی بات پر اڑے ہوئے اور اپنے ہی عقائد پر یہ لوگ جمے ہوئے، قرآن و حدیث کا انکار اور اس کو ٹھکراتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، منہج ہر مسلمان کا، اگر ہدایت والا منہج وہ چاہتا ہے تو پھر وہ منہج وہی، وہ طریقہ وہی جو صحابہ کا تھا، اور وہ طریقہ کیا کہ جہاں کہیں بھی اللہ اس کے رسول کی بات آ جائے اس بات کو لے لے، اپنے ہزار اختلافات ہوں ان کو چھوڑ دے، تو پھر مسئلے حل ہو جائیں گے اور اختلافات مٹ سکتے ہیں اور انسان ہدایت کی راہ پر آ سکتا ہے۔ اور یہاں پر